حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 8ویں کہانی دریائے قلزم کا شق ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سب سے عظیم اور معجزاتی واقعات میں سے ایک واقعہ دریائے قلزم بحرین احمر کا شق ہونا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکالا۔ اس سفر کی انتہا وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اور یہ ایمان، توکل، صبر اور اللہ کی مدد کی بے مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے معجزات دکھائے، نصیحت کی، حق کی دعوت دی، مگر فرعون نے انکار کیا اور اپنی ضد، تکبر اور ظلم پر قائم رہا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کریں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں اور ان کے پیچھے فرعون ان کے تعاقب میں نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور وہ خاموشی سے مصر سے نکل پڑے۔ یہ قافلہ ہزاروں افراد پر مشتمل تھا جنہوں نے سالوں تک فرعون کا ظلم سہا تھا۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو خبر ملی کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے ہیں تو وہ انتہائی غضبناک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا لشکر تیار کیا جس میں گھوڑے، رتھ اور تجربہ کار سپاہی شامل تھے اور حضرت موسیٰ کے قافلے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی عقل جواب دے دیتی ہے، مگر ایمان اور توکل انسان کو اللہ کی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار۔ جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سمندر پر مارا تو ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سمندر پھٹ گیا، پانی دونوں جانب بلند پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے پر چلنے لگے۔ یہ منظر انتہائی حیرت انگیز تھا۔ لاکھوں انسان ایک خشک راستے پر سمندر کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ کے صدق دل کا مظہر تھا۔ جب بنی اسرائیل اس راستے سے گزر چکے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے سے اسی راستے پر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لمحے جب تمام دشمن سمندر کے درمیان پہنچ چکے تھے پانی کو دوبارہ ملا دیا۔ پہاڑوں کی طرح کھڑا پانی اچانک واپس آ گیا اور فرعون کا پورا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار پہنچا دیا، پس فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ وہی معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اب حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں فرعون کی ممی موجود ہے جو اس واقعے کی سچائی کی گواہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق سکھاتا ہے۔ پہلا سبق، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی سچائی پر ہو تو اس کے لیے سمندر بھی راستہ بن سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور واقعی اللہ نے معجزہ دکھایا۔ دوسرا سبق، ایمان، صبر اور توکل کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا پھٹنا ان کے ایمان اور صبر کا نتیجہ تھا۔ تیسرا سبق، ظلم اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ فرعون نے اپنی بادشاہی طاقت اور غرور پر بھروسہ کیا مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ چوتھا سبق، اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرعون کا لشکر مادی لحاظ سے طاقتور تھا مگر اللہ کے فیصلے کے آگے وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ پانچواں سبق،
عبرت کے لیے تاریخ کے واقعات محفوظ کیے جاتے ہیں۔ فرعون کا جسم آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب سے سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ انسان کی عاجزی، اللہ کی قدرت اور ایمان کی قوت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے جابر بادشاہ سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ نجات ایک نئے دور کا آغاز تھا اور حضرت موسیٰ کے لیے ایک نئی ذمہ داری کا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے قوم کی رہنمائی کی، انہیں تورات دی اور اللہ کے احکامات سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے، صبر، توکل، ایمان اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔